آج عاشورہ کا دن ہے 1440 ہجری محرم۔ ہم مذہب کو کیوں فالو کرتے ہیں، کلمہ کیوں پڑھتے ہیں؟ سب کا بنیادی مقصد ہے آخرت میں کامیابی، دنیا بھی کامیاب گزرے اور آخرت۔ اگر ہمیں یقین ہو جائے کہ جس مذہب پہ ہم چل رہے ہیں وہ صحیح نہیں ہے یا اس میں کامیابی نہیں ہے تو فوراً مذہب کو چھوڑ دیا جائے، کیونکہ انسان اپنے آپ کو کسی بھی آزمائش میں اسی وقت ڈالتا ہے جب اس آزمائش پہ اسے کچھ ملنے کی امید ہوتی ہے۔ اگر آپ کو کسی کوشش کے نتیجے میں کچھ ملنے کی امید ہی نہ ہو تو وہ کوشش بیکار ہوتی ہے، اور اس کوشش میں پڑھنا تھوڑا سا کم کریں۔ یار یہ تو بہت تیز ہو گئی، اس کو ایک دفعہ سیٹ کر کے ایلفی ڈال دیں اس میں، بٹنوں میں۔ ہر نماز میں سیٹنگ آؤٹ ہوتی ہے۔ آج فجر کی نماز میں پتہ نہیں کیا ہو گیا تھا اسپیکر کو، تو کوئی ایسا بندہ ہونا یا تو ایلفی سے اس کو یہاں چپکا دیں ہم، وہ ہلے نہیں، تاکہ ہمیشہ وہی سیٹنگ کرے، یا بٹنوں میں ایلفی ڈال دیں، کیونکہ اس سے بولنے والے پر بڑا بوجھ پڑتا ہے۔ تو قرآن میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جس کوشش کے نتیجے میں آپ کو کچھ ملنے کی امید نہ ہو اس کوشش میں ٹائم ویسٹ نہیں کیا جاتا۔ تو ہم کیوں مسلمان ہیں، ہم کیوں کلمہ پڑھتے ہیں؟ بہت سارے لوگ دنیا میں مذہب کو نہیں مانتے اور بڑی عیش و عشرت کی زندگی گزارتے ہیں۔ لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ یہ اسلام میں یہ کیوں ہے، یہ کیوں ہے، یہ کیوں ہے، یہ پابندیاں کیوں ہیں؟ میں ان سے کہتا ہوں کہ بھائی مذہب کو چھوڑ دو تو پھر کوئی پابندی نہیں۔ ابھی کچھ ہفتے پہلے میں نے ایک بیان کیا تھا، بیان میں نے یہ بات کہی تھی کہ اگر آپ کے پاس بہت زیادہ پیسے نہیں ہیں اضافی تو آپ گھر خرید لیں ذاتی، لیکن اگر فالتو پیسہ نہیں ہے آپ کے پاس تو کھانے پینے میں پہننے میں لگا دیں، ذاتی گھر بنانے کی کوشش مت کریں، کیونکہ دیواروں سے دل لگانا، مکانوں سے دل لگانا یہ مسلمان کا شیوا نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یقول العبد مالی مالی، بندہ کہتا ہے میرا مال میرا مال، فرمایا تیرا وہ ہے جو پہن کے پرانا کر دیا اور کھا کے ختم، جو استعمال میں آ گیا۔ باقی جو رہائش کی ضرورت ہے وہ کرائے کے گھر میں پوری ہو جاتی ہے بہت کم انویسٹمنٹ میں۔ ذاتی گھر کے لیے جتنی انویسٹمنٹ کرنی پڑتی ہے اتنی انسان کی زندگی اس کا ساتھ نہیں دیتی۔ بس ایک حسرت کہ میرا اپنا گھر کیوں نہیں ہے۔ تو میں بار بار یہ بات کہتا ہوں کہ بھائی کرائے کے گھر سے بھی جنازہ نکلے گا اور ذاتی گھر سے بھی جنازہ۔ جس کا ذاتی گھر ہو وہ بھی ذاتی نہیں ہے، یہ دماغ سے نکال دے۔ ذاتی واتی کچھ نہیں ہوتا، سب ادھار اللہ نے دیا ہوا ہے۔ یہ ٹوپی، چشمہ، پگڑی، بنیان یہ بھی ادھار ہیں۔ ادھار نہ ہوتے تو اللہ واپس تھوڑی لیتا۔ سمجھا پا رہا ہوں؟ وہ بھائی سب اللہ نے کچھ دن کے لیے استعمال کی چیزیں دی ہوئی ہیں، متاع قلیل۔ قرآن کہہ رہا ہے زندگی گزارنے کا تھوڑا سا سامان ہے۔ بحریہ ٹاؤن کے بڑے بڑے پلاٹ کو اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ متاع، تھوڑا سا زیادہ راہ ہے۔ زیادہ راہ کسے کہتے ہیں؟ جو ہم جب سفر میں جاتے ہیں نا تو 2-4 روٹیاں ٹفن میں رکھ لی اور 2-4 ایک گدا تکیہ لے لیا کہ رات کو ٹرین میں یا جہاز میں لوگوں نے آج کل وہ گردن پہ لگانے کے لیا ہوتا ہے نا کہ کہیں آنکھ لگانی پڑ جائے تو گردن ٹیڑھی نہ ہو جائے، تو یہ ہے زیادہ راہ۔ تو اللہ فرماتے ہیں یہ زیادہ راہ ہے، تھوڑے دن کا سامان ہے، بس پھر واپس لے لوں گا۔ تو تھوڑے دن کے سامان میں کروڑوں کی انویسٹمنٹ وہ کرے جس کے پاس اربوں ہو۔ تو چلو سارے خرچے ہو گئے تو اب چلو ایک گھر بھی لے لو، نہیں ہے تو پھر کوئی ٹینشن نہیں ہے۔ ذرا گلا کچھ سیٹنگ آؤٹ ہوئی ہے اس لیے تھوڑا سا بار بار کھانس رہا ہوں، معذرت۔ تو نہیں ہے تو پھر ٹینشن لینے کا نہیں، کیونکہ ویسے بھی نکلنا ہے۔ تو میں نے 2-4 دن پہلے کسی کو یہ بات سمجھائی، کچھ لوگ بیٹھے ہوئے تھے، سمجھاتا رہا، وہ بحث کرتے رہے، نہیں۔ میں نے کہا اصل میں آپ میں ایک وائرس ہے، جب تک وہ وائرس ختم نہیں ہوگا ہماری بات آپ کی سمجھ میں نہیں آئے گی۔ وہ وائرس ہے دنیا سے محبت
اور دنیا کو مسافر خانہ نہ سمجھنا. کیونکہ آپ دنیا کو مسافر خانہ ہی نہیں سمجھ رہے تو میری باتیں آپ کو لگیں گی بے وقوفی کی باتیں کر رہے ہیں. وہ چیز جو انسان کی سب سے بڑی چاہت ہے، ذاتی گھر، اسی کی نفی کر رہا ہے یہ. اس وقت دنیا میں انسان کا سب سے بڑا ہدف کیا ہوتا ہے؟ میرا ذاتی گھر ہو، اور یہ اسی کی نفی کر رہا ہے. تو پھر ایسے لوگ مولویوں کو بے وقوف تو سمجھیں گے نا. کیا خیال ہے بھائی؟ دیکھو عاشورہ کے دن شیعہ ماتم کر رہے ہیں، چیخ رہے ہیں، چلا رہے ہیں. آپ چیخیں نہیں، کم از کم جو میں بات کر رہا ہوں تھوڑا سا ہاں نہ کریں. کیا خیال ہے؟ وہ دیکھو وہ پورا سیٹ اپ ہی آؤٹ ہوا ہے ان کا، چیخ رہے ہیں. تو ہم نہیں کہتے چیخیں چلائیں، لیکن جب بیان ہو رہا ہو تو اپنا رسپانس تو ایسا دینا کہ کچھ تھوڑا سا لگے کہ آپ لوگ بات سن رہے ہیں. وہ شیعہ ذاکروں کی تقریریں سنیں کیسا ہاہو چل رہا ہوتا ہے. شیعہ ذاکر جو محرم میں ان کی جو تقریریں ہیں آپ دیکھیں مجمع شور کیسا مچاتا ہے. ایسے زبردست نعرے لگ رہے ہوتے ہیں، حالانکہ بہت سی باتیں خود پبلک کی سمجھ میں نہیں بھی آ رہی ہوتی، کہ وہ پتہ نہیں جھوٹے قصے روایتیں بھی پیش کر رہے ہوتے ہیں بعض ذاکر، یعنی کہ تقریباً تمام. تو لیکن ہمارا جو ہے سنی لوگوں کا حساب ایسا ہے کہ وہ ایسے بجھے ہوئے بیٹھے ہوتے ہیں، شاید اس لیے کہ ان کی سمجھ میں آ رہا ہوتا ہے. تو سمجھ میں جب آتا ہے تھوڑا سا انسان چہرے کی ایکسپریشن ظاہر کرتا ہے. تو میں نے ان سے یہ کہا، میں نے کہا بھائی آپ چونکہ دنیا کو مسافر خانہ نہیں سمجھتے تو میری بات اس وقت سمجھ میں آئے گی جب آنکھیں بند ہونے لگیں گی. سمجھ رہے ہو؟ جب موت کا فرشتہ آئے گا آپ بولو گے یار اچھا میں نے کروڑوں روپے بچا کے بحریہ ٹاؤن میں اس لیے پلاٹ تھوڑی خریدا تھا کہ میری جنازے کو اٹھا کے قبر میں پھینکاؤ جا کے، تم نے اس لیے تھوڑی کیا تھا. تو اس وقت سمجھ میں آئے گی. لیکن وہ موت چونکہ ابھی سامنے نہیں ہے تو سمجھ میں نہیں آ رہا، اور واقعی نہیں آتا. اچھوں کی سمجھ میں نہیں آتا. اگر سمجھ میں آ جائے تو دنیا سدھر جائے. مائیکل جیکسن کی سمجھ میں یہی تو نہیں آ رہا تھا. مائیکل جیکسن نے ہاتھ پہ دستانے پہنے ہوئے تھے کہ تاکہ مسافہ کروں تو کسی کے جراثیم لگے نہیں. جب کسی سے ملاقات ہوتی تو منہ پہ ماسک چڑھا کے، کوئی گلے ملتے ہوئے چھینک مار کے کہیں جراثیم میری ناک میں، بولو نا بھائی نہ پھینک دے. ڈاکٹروں کی ٹیم 24 گھنٹے اس کے ساتھ کہ کس وقت کون سا ٹیکا لگانا پڑ جائے حضرت جی کو. یہ ان کے حضرت جی تو وہی تھے نا، ان کے وہ مائیکل جیکسن امریکہ والوں کا دامت برکاتہم بھی وہی تھا، نور اللہ مرقدہ بھی وہی تھا. ٹھیک ہے نا، کیونکہ وہ اپنے حساب سے بزرگ دیکھتے ہیں، ان کے حساب سے وہی بزرگ ہے، وہی دنیا کا کامیاب ترین انسان. محرم کس حدیث کے مطابق اللہ کے مہینوں سے ہے؟ صحیح مسلم کی حدیث ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے محرم کو شہر اللہ الحرام کہ اللہ تعالیٰ کا مہینہ کہا ہے، شہر اللہ المحرم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان کے بعد سب سے زیادہ جو فضیلت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، سب سے زیادہ فضیلت محرم کے روزوں کی ہے. تو 10 محرم کا روزہ جسے کہا جاتا ہے وہ اس روزے کی فضیلت ہے. اور اس کی فضیلت کیا ہے کہ 1 سال کے سابقہ گناہ معاف ہوتے ہیں، اس سے صغیرہ گناہ مراد ہوتے ہیں. یہ فضیلت ہے. اور اس کو جو اللہ کا مہینہ کہا گیا تو اشہر حرم کی وجہ سے. اشہر حرم 4 مہینے ہیں، محرم ہے اور رجب ہے اور ذی قعدہ اور ذی الحجہ. تو 4 مہینے شریعت میں محترم مہینے ہیں. 4 مہینے جو ہے نا محترم تھے عرب میں، اور محترم کا مطلب یہ تھا ان میں جنگ و جدال کو عرب لوگ بہت برا سمجھا کرتے تھے، تو اس میں ایک محرم بھی تھا. جو بھی مقدس چیز ہوتی ہے اس کی نسبت اللہ کی طرف کر دی جاتی ہے، اس لیے اس کو اللہ کا مہینہ کہا گیا ہے. محرم کو اللہ کا مہینہ کیوں کہا گیا میں نے بھی بتا دیا. محرم کے روزے کی فضیلت کیا ہے؟ 1 سال کے سابقہ گناہ معاف ہوتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 محرم کے ساتھ ایک روزہ ملانے کا حکم دیا. 9-10 ملا دیں یا 10-11 ملا دیں، لیکن یہ لازمی نہیں ہے اس زمانے میں. اگر کوئی ملا دے تو اچھی بات ہے، نہیں ملائے تو 10 محرم کا بھی رکھ لیا جائے تو بھی ٹھیک ہے. عاشورہ کے روزے کا دن کون سا ہوتا ہے؟ 10 محرم ہوتا ہے. عاشورہ 10 محرم کا روزہ کس نبی کے واقعے سے متعلق ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کو جو فرعون سے نجات ملی تھی، اور بنی اسرائیل کو جو فرعون سے نجات ملی تھی، وہ 10 محرم کو ملی تھی.
تو یہودی اس دن روزہ رکھا کرتے تھے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا تو آپ نے فرمایا ہم تو موسیٰ کے زیادہ قریب ہیں علیہ الصلوۃ والسلام. تو آپ نے پھر روزہ رکھنا شروع کیا, لیکن یہودیوں کی مشابہت سے بچنے کے لیے آپ نے دو روزوں کا حکم دیا. آج کل چونکہ مشابہت کہا جاتا ہے کہ نہیں ہے, اس لیے بہت سے علماء کی رائے ہے کہ ایک روزہ بھی رکھ لینا کافی ہے. 9 اور 10 محرم کا روزہ ساتھ میں رکھنا سنت ہے, جی بہتر ہے 9 اور 10 کا اکٹھا رکھا جائے. 10 اور 11 محرم کا روزہ رکھنا جائز ہے, جی وہ بھی جائز ہے. صرف 10 محرم کا روزہ رکھنا کیسا ہے, وہ بھی ٹھیک ہے. محرم کے روزے اور رمضان کے روزے میں کیا فرق ہے؟ رمضان کا تو بہرحال فرض ہے. محرم کے روزے اور رمضان کے روزے میں وہی فرق ہے جو فرض نماز میں اور سنت نماز میں فرق ہے. زمین آسمان کا فرق ہے, کیونکہ فرض جو اسلام کا رکن ہے وہ تو بہرحال رکن ہے, اس کے برابر تو کوئی مہینہ یا کوئی روزہ ہو ہی نہیں سکتا. ماتم اور عزاداری کے مسائل. محرم میں ماتم کرنا جائز ہے, کسی بھی مہینے میں ماتم کرنا جائز نہیں ہے. صحیح بخاری کی حدیث ہے, عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اپنے چہرے پہ مارے گا یعنی غم میں, یا گریبان چاک کرے گا تو زمانے جاہلیت کی رسم کے مطابق چلے گا تو وہ ہم میں سے نہیں ہے, کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. تو گریبان چاک کرنا, چہرے پہ یا سینے پہ تھپڑ مارنا یا کسی بھی طریقے سے ماتم کرنا, اس کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح حدیث میں ممانعت ہے. ہمیں غموں میں صبر کرنے کا حکم ہے. ان اللہ مع الصابرین, اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. اور فرمایا الذین اذا اصابتهم مصیبت قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون. جب بھی اہل ایمان کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو وہ کہتے ہیں ہم اللہ ہی کے لیے, ہم نے اس کی طرف لوٹ کر جانا ہے. تو یہ ہو نہیں سکتا کہ اسلام جو ایک وسیع مذہب ہے, اتنا جامع دین ہے, وہ ہمیں یہ ہدایت ہی نہ دے کہ غم میں ہم نے کیا کرنا ہے. تو اللہ نے ہمیں ہدایت دی ہے, غم میں ہم نے صبر کرنا ہے, اور اس صبر میں ہم نے دعا پڑھنی ہے, اور ماتم یا یہ سب چیزیں ہم نے نہیں کرنی ہے. ان سب چیزوں کو زمانے جاہلیت کی رسم قرار دیا گیا ہے. زمانے جاہلیت میں ایسا ہوتا تھا. ماتم میں خون بہانا, زنجیر زنی کیسا عمل ہے, یہ بتا دیا میں نے. یہ سب ناجائز عمل ہے, ان سے اجتناب کرنا چاہیے. محرم میں جلوس نکالنا کیسا ہے؟ جلوسوں کا مقصد بھی یہی ہوتا ہے, غم منانا. میں نے بتایا کہ شریعت میں غم منانا جائز نہیں ہے. دیکھیں غم ہونا تو ایک نیچرل ہے, فطری چیز ہے. آپ جب بھی کوئی غم کی خبر سنتے ہیں تو آپ کے آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں, یہ غم ہوتا ہے آپ کو. یہ تو محبت کی علامت ہے. آپ کے والدین میں سے کسی ایک کی ڈیتھ ہو جائے, آپ جب اطلاع ملتی ہے تو انسان غمزدہ ہوتا ہے, لیکن یہ نہیں ہوتا کہ ہر سال اسی تاریخ پہ وہ رو رہا ہو, غم منا رہا ہو. یہ ناجائز ہے. تعزیت تو 3 دن تک ہوتی ہے. تو سیدنا حسین رضی اللہ عنہ جو سید شباب اہل الجنہ ہے, سیدنا حسن اور حسین سیدہ شباب اہل الجنہ, جنت کے جوانوں کے سردار ہیں. ان پر کربلا میں بے انتہا ظلم ہوا, ظالمانہ قتل ہوا. جن لوگوں نے قتل کیا اللہ ان بدبختوں کو عذاب دے, اور ان بدبختوں نے جو کچھ کیا ہے اللہ ان کو کیفر کردار تک پہنچائے, ان کے انجام تک پہنچائے. لیکن جب بھی یہ خبر ملے اور اس پہ پھر سوچ کے غم بنانا, یہ شریعت میں اجازت نہیں. ہاں جب آپ کو خبر ملے اور آپ کو نیچرلی قدرتی طور پر کوئی غم ہو جائے تو وہ تو فطری چیز ہے, تو یہ بلکہ محبت کی علامت ہے. لیکن سوچ کے اس کو اور جلوس نکال کے اور پھر مجلسیں منعقد کر کے, یہ شریعت میں جائز نہیں ہے. اس کی ہمیں کوئی مثال نہیں ملتی. حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ بھی شہید ہوئے تھے, بہت ہی ظالمانہ طریقے سے آپ کو شہید کیا گیا تھا. اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو جہاد ہوا, جنگیں ہوئیں, آپ کے چہیتے شہید ہوئے, آپ کے لخت جگر شہید ہوئے میدان جنگوں میں. لیکن کہیں بھی نہیں ملتا کہ نبی نے ہر سال ان کا غم منایا ہو. حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی آپ کو خبر ملی, آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے. تو آپ کی جو ازواج تھیں حضرت جعفر طیار کی, ان کے رونے کی آواز باہر آئی, ان کے چیخنے کی آواز آئی, تو آپ کتنا غضبناک ہوئے. صحیح حدیث ہے کہ آپ نے کتنی سختی سے ان کو حکم دیا. اب جن کی جوان خوبصورت شوہر, بہادر شوہر, غیرت مند شوہر شہید ہو گئے, ان کی بیویوں کو چیخ و پکار کی اجازت نہیں دی جا رہی اس موقع پہ. یہ نہیں کہ اگلے سال, بلکہ اسی موقع پہ. تو اگلے سال کہاں سے اجازت دی جائے گی کسی کے غم منانے کی؟ تو اس لیے سیدنا حسین یا سیدنا حسن, ان سے محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے, لیکن ہم نے محبت بھی شرعی حدود کے اندر رہ کے کرنی ہے, اور محبت میں ہم نے اللہ کی حدود نہیں توڑنی ہے. تو اس لیے جب کوئی کربلا کا واقعہ سنتا ہے, پڑھتا ہے, اور اس موقع پر اس کے آنکھ سے آنسو نکل آئے, بیان کرنے والے کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے, تو یہ تو فطری چیز ہے, نیچرل چیز ہے. لیکن سوچ کے اس میں پھر جلوس نکالنا اور اس کو اس نیت سے واقعات کو سنانا کہ تاکہ لوگ روئیں, چیخیں, تو جو بہت جگہوں پر دیکھا ہے اس طرح کی محفلیں لگتی ہیں,
یہ پھر شرعی حدود سے تجاوز ہے۔ محرم میں نئے کپڑے اور نئے جوتے پہننا کیسا ہے؟ دیکھیں، جب شیعہ لوگوں نے محرم کو منحوس سمجھنا شروع کر دیا تھا اور اس میں غم منانا شروع کر دیا، تو بعض لوگوں نے شیعوں کی مخالفت میں محرم کو ایک تہوار سمجھنا شروع کر دیا، یعنی ایسا معاملہ شروع کر دیا جیسے تہوار ہے، اس میں نئے کپڑے پہننا اور اس طرح کی۔ تو یہ بھی غلط ہے۔ محرم نہ تو کوئی تہوار ہے کہ جس میں خوشی منائی جائے، نہ کوئی غم کا مہینہ ہے کہ جس میں غم منایا جائے۔ ہاں، یہ ضرور ہے کہ 4 مہینے اسلام میں محترم ہیں، ان میں جب آپ کوئی نیکی کرتے ہیں تو اللہ سے امید ہے کہ ثواب زیادہ ہوگا، اور اس کا تقدس پامال کرتے ہیں تو گناہ کا زیادہ خطرہ ہے، یعنی خاص طور پہ جنگ و جدال کرنا اس میں، بس اتنا ہے۔ تو اس سے جتنا شریعت نے جس کے بارے میں ہمیں بتایا، ہمیں اتنا ہی رہنا چاہیے، اس سے آگے جانے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے۔ گھر میں ٹی وی بند کر دینا یا سر میوزک چھوڑ دینا صرف محرم میں کیسا ہے؟ اچھی بات ہے، صرف محرم میں نہیں کریں یہ کام، سفر میں بھی کریں اور ربیع الاول میں بھی کریں۔ تو باقی رمضان میں سب سے زیادہ برائیاں کرنا، کیونکہ وہ رمضان میں نیکیوں کا ثواب بھی کئی گنا بڑھ جاتا ہے اور گناہوں کا وبال بھی کئی گنا بڑھ جاتا ہے۔ تو محرم کا میں بھی برا ہے، سفر میں بھی برا ہے، ربیع الاول میں بھی برا ہے۔ اب یہ لوگ عجیب سی بات ہے کہ محرم میں کہتے ہیں کہ میوزک بند کرو اور سفر میں پھر چلا دیتے ہیں، ربیع الاول میں پھر چلا دیتے ہیں، تو یہ غلط ہے، سب میں بند کریں۔ محرم میں صرف حضرت حسین کا غم ہی کافی ہے، کیا مطلب؟ یہ سوال میں سمجھا نہیں ہوں۔ محرم میں رونا دھونا اور غم منانے کی شریعت کا حکم کیا ہے؟ میں نے بتا دیا کہ اسلام میں صبر کا حکم ہے، غم منانے کا حکم نہیں ہے۔ جتنی بڑی سے بڑی مصیبت آ جائے، شریعت ہمیں حکم دیتی ہے کہ صبر کرو، ان اللہ مع الصابرین، صبر کرنے کا حکم ہے ہمیں۔ یہ جو حدیث پیش کی جاتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بتایا کہ میرے نواسے کو قتل کر دیا جائے گا تو آپ کی آنکھوں سے آنسو نکلے، تو اس سے بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی اس سے پتہ چلتا ہے حسین کے غم میں رونا بھی سنت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ہمیں نہیں کہا کہ جب بھی شہادت کی ہر سال تم جو ہے رویا کرو، تبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہر سال نہیں روئے ہیں۔ جب آپ کو اطلاع ملی تو اس وقت تو محبت کا تقاضا تھا کہ انسان کے آنکھوں سے آنسو نکلیں، تو سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تو بہت زیادہ تھی اپنے دونوں لاڈلوں سے۔ تو جب آپ کو اطلاع ملی تو وحی کے ذریعے تو آپ کا رونا فطری ہے۔ تبھی میں نے بتایا کہ اگر کوئی کربلا کا واقعہ سنتا ہے، اس کو رونا آ جاتا ہے، تو یہ محبت کی علامت ہے، لیکن یہ نہیں ملتا کہ ہر سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ واقعہ سوچ سوچ کے رویا کرتے تھے، بلکہ آپ نے صبر کا حکم دیا ہے۔ محرم کی عبادت اور عمل۔ محرم کی عبادت میں 10 محرم کا روزہ ہے، اور حدیث سے اتنا ہی ثابت ہے، الگ سے کوئی عبادت ثابت نہیں ہے۔ کوئی کرے تو اچھی بات ہے، عبادت تو ایسی چیز ہے آپ جتنی چاہے کریں، جب چاہیں کریں۔ محرم میں کسی خاص عبادت کا حکم نہیں، ہمارے علم میں نہیں۔ کیا محرم میں عمرہ یا حج کی طرح کوئی الگ سے ثواب ہے؟ نہیں، میرے علم میں ایسی کوئی روایت نہیں ہے، کسی کے علم میں ہو تو ضرور پیش کریں۔ محرم کے پہلے 10 دنوں میں کون سی دعا مانگی جائے؟ کوئی مخصوص دعا ثابت نہیں ہے، جیسے باقی مہینوں میں آپ جو دعائیں مانگتے ہیں وہی محرم میں بھی مانگیں، اور الگ سے اس کی کوئی فضیلت بھی نہیں ہے دعاؤں کی۔ 10 محرم کو گھر میں کچھ خاص بنانا سنت ہے۔ بعض حدیثوں میں آتا ہے کہ اپنے اہل و عیال پہ جو عاشورہ کے دن خرچ کرے گا تو اللہ اس کے رزق میں برکت دے گا، اسی وجہ سے بعض علماء کا رواج ہے کہ عاشورہ کے دن گھر میں دسترخوان کو وہ وسیع رکھتے ہیں، لیکن میں نے جب ان حدیثوں کی تحقیق کی ہے تو ان میں کوئی بھی حدیث صحیح نہیں ہے، اور بعض علماء کہتے ہیں ٹھیک ہے صحیح حدیث تو نہیں ہے، لیکن تعدد طرق کی وجہ سے وہ حسن کے درجے کو پہنچ گئی ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ ٹھیک ہے ضعیف روایات اگر کثرت سے ہوں تو وہ درجہ حسن کو پہنچ جاتی ہیں، لیکن اس میں شرط یہ ہے، خاص طور پر احناف کا تو بہت سخت اصولی موقف ہے کہ جب بھی کوئی حدیث مشہور حدیث یا متواتر حدیث کے خلاف ہوگی تو صحیح ہونے کے باوجود بھی وہ قابل قبول نہیں ہوگی۔ تو یہاں جو حدیث ہے، جو ضعیف روایتیں ہیں، وہ بخاری کی صحیح حدیث کے خلاف ہیں، جس میں عاشورہ میں ہمیں روزہ رکھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ تو اب روزہ اور دسترخوان وسیع کرنا ایک ساتھ جمع نہیں ہو سکتے۔ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی ٹھیک ہے روزہ رکھیں دن میں اور افطاری میں دسترخوان وسیع کر دیں، تو بھائی جب افطاری میں دسترخوان وسیع کریں گے تو وہ عاشورہ کا دن رہے گا ہی نہیں، وہ تو 11 محرم شروع ہو جائے گی۔ تو بعض لوگ پھر یہ کہتے ہیں کہ نہیں وہ رات یہاں دن کے تابع ہے، تو کچھ بنتا نہیں ہے، بہت زیادہ تعویلات کرنی پڑتی ہیں۔ اس لیے علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی رائے اس بارے میں یہی ہے کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جیسے شیعہ لوگوں نے اس دن کو منحوس دن قرار دیا، تو بعض شام کے لوگوں نے، سنیوں نے
ان کی مخالفت میں بھی تشدد کر کے اس کو گویا ایک خوشی کا دن قرار دے دیا، اور پھر خوشیوں میں کپڑے بھی اچھے پہنے جاتے ہیں اور دسترخوان وسیع بھی کیا جاتا ہے، کھلایا پلایا جاتا ہے۔ تو ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی رائے یہ ہے کہ یہ کچھ لوگوں نے غلو میں یہ حدیثیں گڑھی ہیں، واللہ عالم۔ بہرحال روایات ہیں، اختلافی مسئلہ ہے، جب مسئلہ اختلافی ہوتا ہے اہل حق علماء کے درمیان تو اس میں تشدد اور غلو جائز نہیں ہے۔ تو میرا جو رجحان تھا اور ہمارے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کا جو رجحان ہے، میرا کیا رجحان، میں تو چھوٹا منہ بڑی بات، جو بعض ہمارے بڑے علماء کا رجحان ہے، اگرچہ بعض علماء اس کو جائز بھی سمجھتے ہیں کہ دسترخوان وسیع کر دیا جائے، لیکن ہمارے ہی بعض اکابر اس طرف گئے ہیں کہ یہ روایتیں اتنی جاندار نہیں ہے کہ اس کی وجہ سے بخاری اور مسلم کی متفق علیہ صحیح حدیث میں تعویل کی جائے۔ لہذا ہماری رائے یہی ہے، ہمارا فتویٰ اسی پر ہے کہ دسترخوان وسیع کرنا بھی ٹھیک نہیں ہے۔ جب چاہیں دسترخوان وسیع کریں، بچوں کو کھلائیں پلائیں، لیکن 10 محرم میں اس کی کوئی خاص فضیلت کسی مضبوط دلیل سے ثابت نہیں ہے۔ روزہ رکھیں آپ 10 محرم کا، افطاری میں ویسے ہی دسترخوان آٹومیٹیکلی وسیع ہو ہی جاتا ہے، کیونکہ افطاری میں بھوک لگتی ہے تو کھانے پینے کا دل کرتا ہے، تو بچوں کو بھی روزہ رکھوائیں، سب مل کے موج مستی کریں، کھائے پیئیں افطاری میں، روزے میں نہیں، روزہ تو عبادت ہے۔ کیا محرم میں کسی قسم کا صدقہ دینا مستحب ہے؟ نہیں، کوئی الگ سے فضیلت نہیں ہے، جیسے باقی مہینوں میں صدقہ افضل ہے، محرم میں بھی اتنا ہی افضل ہے۔ محرم میں مسجد میں خصوصی درس دینا سنت ہے، کوئی الگ سے سنت نہیں ہے، اس کی کوئی الگ سے کوئی فضیلت نہیں ہے۔ باقی کوئی دینا چاہے تو جیسے ہر مہینے میں روزانہ درس ہوتا ہے، محرم میں بھی ہو سکتا ہے۔ محرم میں فاسٹنگ اور چیریٹی کا کیا تعلق ہے؟ کوئی تعلق نہیں ہے، روزہ رکھنا 10 محرم کو رکھیں اور چیریٹی بھی روزے میں کریں تو روزے میں ویسی ہر نیکی کا ثواب بڑھ جاتا ہے۔ سنی اور شیعہ محرم کس طرح مناتے ہیں؟ شیعہ کس طرح مناتے ہیں یہ آپ شیعوں سے پوچھیں، ہم چونکہ اہل سنت والجماعت میں سے ہیں۔ اہل سنت والجماعت کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ جو صحابہ، یعنی قرآن و سنت کی وہ تشریح جو صحابہ سے ثابت ہو، اس کو مانتے ہیں۔ تو ہمارے نزدیک محرم میں کوئی الگ سے عبادت نہیں ہے، کوئی جلوس نکالنا یا غم منانا، یہ ہماری نظر میں جو غموں کے جلوس ہوتے ہیں وہ جائز نہیں ہے، صرف روزہ رکھنا ثابت ہے۔ باقی کوئی بھی نیکی کسی بھی دن کرنا چاہیں وہ تو اللہ نے اجازت دی ہوئی ہے۔ سنی عقیدے سے محرم میں کیا عمل ہونا چاہیے؟ سنی عقیدے سے محرم میں بس یہی عمل ہونا چاہیے کہ محرم میں آپ زیادہ سے زیادہ روزے رکھیں، اور نہیں رکھ سکتے تو کم از کم عاشورہ کا روزہ آپ رکھ لیں۔ شیعہ کے محرم کے اعمال سنت کے مطابق رکھتے ہیں؟ ہماری رائے میں تو نہیں ہوتے، بہت سارے ان کے اعمال بدعت ہیں۔ باقی یہ وقت پھڈے اور جھگڑے کا نہیں ہے، آپ اپنے مسلک پہ چلیں جس پہ آپ کو اطمینان ہے، اور کسی دوسرے کو چھیڑے نہیں آپ، کیونکہ اس وقت تو عالم اسلام کے حالات چل رہے ہیں، وہ جھگڑے اور پھڈے بازی والے نہیں چل رہے۔ آپ اپنی رائے پہ چلیں، اہل حق علماء جن کو آپ اہل حق سمجھتے ہیں ان کو فالو کریں آپ، باقی جھگڑے کسی سے نہیں، بحث مباحثہ کسی سے نہیں کریں کہ شیعہ لوگ محرم میں یہ کیوں کر رہے ہیں وہ کیوں کر رہے ہیں، بھائی وہ جانے اور ان کا مسلک جانے، ان کو آپ اپنے حال پہ چھوڑ دیں۔ ہاں، ہم نے وہ کرنا ہے جو ہمیں سمجھ میں آ رہا ہے، جو قرآن و سنت اور صحابہ سے ہمیں سمجھ میں آتا ہے ہم وہ کریں گے۔ تو اختلاف نہ کیا جائے، اختلاف سے مطلب یہ ہے کہ بحث مباحثہ، مناظرے بازی اور ایک دوسرے پر ہوٹنگ، کیونکہ اس وقت جو امت مسلمہ جن حالات سے گزر رہی ہے ساری دنیا کے سامنے، اگر ہم لوگ لڑ پڑے اسی طرح آپس میں تو دنیا پھر ہمارا تماشا دیکھے گی اور مذاق اڑائے گی، اور نہ سنی رہے گے نہ شیعہ رہیں گے، سب کی ایسی کی تیسی ہو جائے گی۔ تو بس دلائل کی دنیا میں جو بات آپ کی سمجھ میں آ رہی ہے، اہل سنت والجماعت کا جو موقف ہے جو میں نے آپ کے سامنے رکھا قرآن و سنت سے، تو ہمیں یہی مسئلہ یہی ثابت ہے، اس کو فالو کریں، چھیڑیں کسی کو نہیں، کوئی کر رہا ہے اس کو کرنے دیں۔ شیعہ لوگوں کا 12 امام کا عقیدہ سنت سے ثابت ہے؟ ہمارے رائے کے مطابق ثابت نہیں ہے۔ اسلام میں جو اصل امام ہے وہ تو صرف سید الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، البتہ مجازاً امام کہا جاتا ہے، حدیث میں جو ہمارا رہبر ہوگا ان کو بھی ہم امام کہتے ہیں، تو ان کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ وہ کوئی معصوم عن الخطا ہے، بلکہ مطلب یہ ہے کہ وہ ایکسپرٹ ہیں اپنی فیلڈ کے، لہذا اس فیلڈ میں ہم ان کو فالو کرتے ہیں، جیسے حدیث میں امام بخاری کو، امام مسلم کو۔ اسی طرح فقہ میں جو اہل سنت والجماعت کے امام ہیں وہ 4 ہیں، امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد ابن حنبل، یعنی 4 سے مراد وہ جن کا فقہ مدون مرتب ہوا اور صدیوں تک چلا اور آج بھی بھرپور طریقے سے موجود ہے۔ تو ہمارے ہاں جو امام کا مطلب ہوتا ہے وہ یہ نہیں کہ وہ معصوم علی الخطا ہے، اس سے غلطی نہیں ہو سکتی، اس کی بات پتھر پہ لکیر ہے۔ تو
اہل سنت والجماعت میں امام کا مطلب یہ ہے کہ وہ فقہ میں چونکہ ماہر ہیں تو لہذا ہم حدیث سے ایک بات وہ ہے جو ہمیں اپنی عقل کے مطابق سمجھ میں آ رہی ہے، اور ایک وہ ہے جو امام ابو حنیفہ کی سمجھ میں آ رہی ہے، تو ظاہر ہے ان کا فہم فراست ہم سے زیادہ تھا، تو اس بیس پہ ان کو فالو کیا جاتا ہے۔ یہ عقیدہ نہیں ہوتا کہ ان سے غلطی نہیں ہو سکتی، تبھی ان چاروں اماموں کے ماننے والوں نے بہت سے اقوال ان چاروں اماموں کے ترک بھی کیے ہیں۔ خود فقہ حنفی میں ہمارے ہی مشائخ نے بہت سے اقوال امام حنیفہ کے چھوڑ دیے، شافی فقہ میں بہت سے اقوال امام شافی کے چھوڑے گئے ہیں۔ وجہ اس کی ہے کہ اہل سنت والجماعت ان چاروں اماموں کو معصوم عن الخطا نہیں سمجھتے کہ ان سے غلطی ہو ہی نہیں سکتی۔ معصوم عن الخطا صرف پیغمبر کی ذات ہوتی ہے، اور پیغمبر سے اگر خطا ہو بھی جائے تو اللہ کی طرف سے فوراً اصلاح کر دی جاتی ہے تاکہ لوگ نبی کو فالو کریں، ہر چیز میں فالو کریں۔ تو اہل سنت والجماعت کے ہاں امام کا مطلب، جو مجتہدین ہیں امام، ان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان کا علم ہمارے علم سے زیادہ تھا اور ان میں قرآن و سنت کو سمجھنے کی صلاحیت ہم سے زیادہ تھی، لہذا قرآن و حدیث کا ایک مفہوم وہ ہے جو ہمیں سمجھ میں آ رہا ہے اور ایک وہ ہے جو ان کو سمجھ میں آ رہا ہے، ان کو سمجھ میں آ رہا تھا، تو ان کی رائے پر اپنی رائے کو چھوڑ دینا، بس یہ عقیدہ رکھے کہ غلطی ہر ایک سے ہو سکتی ہے۔ شیعہ حضرات کے ہاں امامت کا تصور کچھ اور ہے، وہ پھر آپ شیعہ لوگوں سے پوچھیں، وہ مجھ سے نہیں پوچھیں۔ اہل سنت والجماعت کو حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت کا اظہار کیسے کرنا چاہیے؟ اہل سنت والجماعت کو سیدنا حسین سے محبت کا اظہار آپ کے مناقب کو بیان کر کے کرنا چاہیے، آپ کے فضائل جو احادیث میں بہت سارے ہیں، تاریخ کی کتابوں میں بہت سارے ہیں، اور جیسے ہم ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت بیان کرتے ہیں، خلفائے راشدین کی فضیلت بیان کرتے ہیں، اور دیگر اصحاب رسول کی، جن میں سیدنا معاویہ بھی ہیں، حضرت ابو سفیان بھی ہیں، سارے صحابہ ہمارے آنکھوں کے تارے ہیں، ان سے اگر کوئی غلطی ہوئی بھی ہے تو ان کی نیکیوں کا پلڑا اتنا بھاری ہے کہ وہ غلطیاں اللہ معاف کر دے گا، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ اور سیدنا حسن و حسین تو سیدہ شباب اہل الجنہ ہے، جنت کے جوانوں کے سردار ہیں، نبی کے لاڈلے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب مبارک بھی آپ سے چلا ہے، تو یہ فضیلت ہے، اس فضیلت کو بیان کرنا چاہیے۔ تو یہ ہمارے نظر میں محبت کے اظہار کا طریقہ ہے، اور آپ کی تعلیمات کو فالو کرنا چاہیے۔ کسی کی سے محبت سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ اس کی تعلیمات کو فالو کریں، تعلیمات کو فالو کیا نہیں جائے اور محبت کا اظہار کیا جائے تو یہ تو پھر محبت نہ ہوئی۔ محبت تو یہ ہے کہ جب آپ کسی سے صحیح میں محبت کرتے ہیں تو ان کے احکامات، ان کی تعلیمات کو فالو کرتے ہیں آپ۔ محرم میں ہماری سوچ اور عمل کا رخ کیا ہونا چاہیے؟ ہماری سوچ اور عمل کا رخ یہ ہونا چاہیے کہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے حق کی خاطر اپنی جان دے دی، غیرت پہ سمجھوتا نہیں کیا، اور ہم سب ہو چکے ہیں، ہم بغیرتی پہ سمجھوتا نہیں کرتے، ہم الٹا چلتے ہیں، حق کے لیے آواز نہیں اٹھاتے، اور اگر آواز اٹھاتے بھی ہیں تو اس میں اپنا مفاد ہوتا ہے۔ تو یہ سب چیزیں ہمیں سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت سے سیکھنی چاہیے کہ آپ نے غیرت اور حمیت پر سمجھوتا نہیں کیا۔ ایک ظالم بدبخت کے سامنے آپ جو ہے یہ خوب سمجھ لیں، سیدنا حسین بغاوت کے لیے نہیں نکلے تھے کربلا میں، اگر آپ ریاست کے خلاف بغاوت کے لیے نکلے ہوتے تو خواتین اور بچوں کے ساتھ نہ نکلے ہوتے، پوری فوج لے کے نکلے ہوتے، آپ تو تفتیش احوال کے لیے گئے تھے، اور زبردستی آپ کو گھیر کے آپ کو جو ہے ظلماً قتل کیا گیا، جو تاریخ کا ایک بدترین ظلم تھا۔ تو ہمیں سبق ملتا ہے کہ اللہ والے لوگ، نیک لوگ، ضروری نہیں کہ اس دنیا میں ان کو ترقیاں ملیں، بعض دفعہ ظالم کو ترقی ملتی ہے اور جو مظلوم ہوتا ہے، جو حق پر ہوتا ہے، وہ شہید ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے یہ دنیا دار الامتحان ہے، یہ دار العمل ہے، یہاں امتحان ہے، عمل ہے، نتیجے کی زندگی نہیں، نتیجے کی یہ جگہ نہیں ہے۔ تو جب اللہ کے نبی کے لاڈلے سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ظلم ہو سکتا ہے، آپ شہید ہو سکتے ہیں، اور دنیا کے لحاظ سے تو اس کو ناکامی سمجھا گیا نا، یعنی جو کوفہ کا بدبخت لانتی گورنر تھا جس کے ہاتھ رنگین ہوئے سیدنا حسین کی شہادت سے، تو وہ تو اپنے آپ کو کامیاب سمجھ بیٹھا نا کہ جو وہ چاہتا تھا اس نے کر لیا، لیکن کیا کوئی ذرا سے ایمان والا شخص بھی یہ سمجھ سکتا ہے کہ وہ کامیاب تھا؟ ظاہر ہے اس نے زندگی بھر کی لعنت اور زندگی بھر کی نحوست اپنے ذمے لے لی۔ تو ہمیں سبق لینا چاہیے کہ یہ دنیا دار فانی ہے، اس کی کامیابی اور اس کی ناکامی اصل نہیں ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کو آرے سے چیر دیا گیا تھا، کتنے پیغمبروں کے ساتھ ظلم زیادتیاں ہوئی، سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کیا ہوا، حالانکہ آپ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کو دنیا میں اللہ نے جنت کی بشارت دی ہے، لیکن کیسے شہید کر دیے گئے۔
تو یہ دنیا کی کامیابیاں اور خوشیاں، اس سے کبھی ہمیں دھوکے میں نہیں آنا چاہیے. کبھی اللہ کی نعمت بھی ہوتی ہے اور کبھی اللہ کی طرف سے عذاب بھی ہوتی ہے. یہ بہت بڑا سبق ملتا ہے ہمیں سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعے سے. حسینیت کا مطلب صرف ماتم ہے یا کچھ اور؟ دیکھیں حسینیت کا اصل مطلب کیا ہے؟ اصل مطلب ہے غیرت، شجاعت، بہادری. یہ حسینیت کا اصل مطلب ہے. صبر، جس میں صبر سب سے پہلے آتا ہے. تو ماتم کے تو بارے میں حسین کے نانا صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے کہ جو گریبان چاک کرتا ہے اور سینوں پہ چہرے پہ مارتا ہے، یعنی جو بھی یہ ماتم کرتا ہے، ماتم اسی کو تو کہتے ہیں. اب اس کی شکلیں بدلتی رہتی ہیں، تو وہ تو صحیح حدیث ہمارے سامنے موجود ہے. نبی نے فرمایا وہ ہم میں سے نہیں ہے، کیونکہ یہ زمانے جاہلیت کی رسم تھی. خود سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی اطلاع جب اہل بیت کو ملی ہے جو باقی رہ گئے تھے، تو کیا انہوں نے کیا یہ سب کچھ کیا تھا؟ ظاہر ہے انہوں نے یہ سب کچھ نہیں کیا، انہوں نے صبر کیا. تو ہمیں بھی صبر کا حکم ہے. آج کے دور میں کربلا سے کیا تعلیم ملتی ہے یہ میں نے بتائی ابھی تفصیل کے ساتھ. یہ بھی ہو گیا. 10 محرم کو من گھڑت قصے سنانا کیا جائز ہے؟ 10 محرم کو جو واعظین کی طرف سے واقعات سنائے جاتے ہیں، کچھ تو واقعی مستند واقعات ہوتے ہیں، لیکن ان میں زیادہ تر واقعات من گھڑت ہوتے ہیں، صرف مجمع گرم کرنا ہوتا ہے. یہ بھی غلط ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع. انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا کافی ہے کہ ہر سنی سنائی بات کو آگے نقل کر دے. تو ہر سنی سنائی بات میں ہر پڑھی ہوئی بات بھی ہے. کتاب میں آپ نے کوئی واقعہ پڑھ لیا، آپ کو تحقیق ہے نہیں کہ یہ مستند ہے غیر مستند ہے، تو اس کو آگے نقل کر دیا، تو یہ بھی جائز نہیں ہے. یہ بھی انسان کے جھوٹا ہونے کے لیے کافی ہے. تو محرم میں یا سفر میں یا ربیع الاول میں کسی بھی مہینے میں جب آپ کربلا کا واقعہ پڑھیں سنیں تو اس کی تحقیق کر لیں کہ یہ مستند بھی ہے یا نہیں ہے. کیونکہ بہت زیادہ بعض لوگ مبالغہ، میں نہیں کہہ رہا سب کرتے ہیں، لیکن بہت سے لوگ اس میں جھوٹے قصے بھی داخل کر دیتے ہیں مجمع گرم کرنے کے لیے، اور اس کو گویا ایک طرح کے وہ کیا کرتے ہیں کہ لوگوں کو یعنی یہ بھی گویا تفریح کا ایک وہ بنا دیتے ہیں، اس کو بھی عنصر، ایک انٹرٹینمنٹ کا جو ہے اس میں عنصر پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں. آپ کہہ سکتے ہیں انٹرٹینمنٹ کیسے ہو سکتی ہے کسی کا غم سنا کے؟ تو غم میں جب بہت زیادہ جھوٹے قصے ڈال دیے جائیں نا اس کے اندر. دیکھیں ہمارے نزدیک سیدنا حسین کا قتل ہی اتنا بڑا ظلم اور اتنا بڑا غم کا واقعہ ہے کہ یہی عرش کو ہلا دینے کے لیے کافی ہے. یہ کوئی کم نہیں ہے کہ ایک اسلامی ریاست تھی، اس کا ایک گورنر تھا جو اپنے آپ کو مسلمان کہتا تھا، اس کے ہاتھوں نبی کے نواسے کا اور اہل بیت کا قتل ہو رہا ہے. یہ کوئی کم واقعہ نہیں ہے. لیکن بعض واعظین کیا کرتے ہیں مجمع گرم کرنے کے لیے، ان کو جذبات میں لانے کے لیے، تاکہ تھوڑا سا ایک جو ہے نا وہ مجمع گرم ہو جائے اور ان کو لفافے میں پیسے زیادہ مل جائیں. تو بعض جھوٹے واعظین پھر اس میں اپنی طرف سے بہت ساری چیزیں ملا رہے ہوتے ہیں. تو اس میں دیکھنا چاہیے کہ کون واعظ ایسا ہے کسی بھی مسلک میں. میرا مقصد کسی مسلک کی بات کرنا نہیں ہے، چاہے شیعہ ہو چاہے سنی ہو. دیکھنا یہ چاہیے کہ کون سا واعظ ایسا ہے جو مستند واقعہ سنا رہا ہے، جو مستند سند سے ثابت ہے، اور کون ایسا ہے جو اپنی طرف سے اس میں قصے کہانیاں ملا کے مجمع صرف گرم کرنے کی کوشش میں لگا ہوا ہے. محرم میں غم دکھانے کے لیے کالے کپڑے پہننا جائز ہے؟ جائز نہیں ہے. میں نے بتایا غم منانا جائز نہیں ہے. غم ہو جائے تو ایک الگ بات ہے، لیکن اسپیشلی اس کو باقاعدہ طریقے سے منانا اس کی اسلام میں اجازت نہیں ہے. محرم میں دسترخوان وسیع کرنا، یہ مسئلہ میں ابھی تھوڑی دیر پہلے تفصیل سے بتا چکا ہوں. اچھا، محرم میں حلیم بنانا کیا بدعت عمل ہے؟ جی بالکل بدعت عمل ہے. دین جو ہے وہ مکمل ہو چکا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے جاتے ہی اب اس میں کوئی بھی چیز ایڈ کی جائے گی تو وہ دین میں اضافہ ہوگا. محرم میں منت مانگنا کیا جائز ہے؟ بعض لوگ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ محرم میں منت مانی جائے تو وہ پوری ہوتی ہے، تو اس کی بھی کوئی دلیل نہیں ہے. اور اسپیشلی یہ سمجھ کے محرم میں منت ماننا کہ اس میں زیادہ ثواب ملے گا یا منت پوری ہوگی، یہ بھی جائز نہیں ہے، گناہ ہے. کہ آپ نے اپنی طرف سے کیوں شریعت کے کہے بغیر کسی مہینے کو منت کے لیے خاص کر لیا آپ نے. قربانی کا گوشت محرم تک رکھ کر کھانا جائز ہے؟ قربانی کا گوشت جب تک چاہیں آپ رکھ کے کھائیں، لیکن بعض لوگ اس لیے محرم تک رکھتے ہیں کہ انہوں نے حلیم بنانا ہوتا ہے اس میں. تو میں نے بتایا محرم میں حلیم کو کوئی فضیلت دینا جائز نہیں ہے، اور آج کل لوگ فضیلت ہی دیتے ہیں، اس لیے اوائڈ کرنا چاہیے اس سے. محرم میں سبیلیں لگانا جائز ہے؟ یہ شیعہ حضرات یہ کام کرتے ہیں، ان کے مسلک میں ایسا ہی ہے. میں نے بتایا کہ آپ ایک چیز کو فالو کریں. ہمارا جو منہج ہے اہل سنت والجماعت کا، وہ منہج شیعہ حضرات سے مختلف ہے. تو ہمارے لیے کوئی بھی کام کے ثواب سمجھنے کے لیے یہ ضروری ہوتا ہے کہ صحابہ سے
قرآن و سنت سے اس کی کوئی دلیل ہو. تو ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے محرم میں سبیل کی، اس لیے ہم اس عمل کو اگر کوئی ثواب سمجھ کے کرتا ہے تو اس عمل کو بدعت سمجھتے ہیں. لوگ ثواب سمجھ کے ہی کر رہے ہوتے ہیں، ظاہر ہے گناہ سمجھ کے تو نہیں کر رہے ہوتے. تو نارملی اگر کسی کو پیاس لگ رہی ہے اس کے لیے آپ پانی کی سبیل لگائیں تو وہ کسی بھی مہینے میں لگا لیں جب زیادہ ضرورت ہو. جون جولائی میں زیادہ ضرورت ہوتی ہے، گرمیاں ہوتی ہیں، دسمبر میں نہیں ہوتی ضرورت. تو اس کا محرم سے تعلق نہیں ہے، اس کا گرمی سردی سے تعلق ہے. سبیل میں مقصد صرف پانی پلانا ہو اگر تو جائز ہے. مقصد پانی پلانا ہے تو پھر سفر میں کیوں نہیں لگا رہا، ربیع الاول میں کیوں نہیں لگا رہا؟ جو محرم میں لگا رہے ہیں اس کا مطلب اس کے دماغ میں یہ بات ہے کہ اس میں زیادہ ثواب ہے. تو یہ غلط ہے، آپ شریعت میں کیسے اضافہ کر رہے ہو؟ اس میں ثواب نہیں ملے گا بلکہ بدعت کا گناہ ملے گا. پھر بار بار میں کہتا ہوں جو شیعہ لوگ ہیں ان کو چلنے دیں، وہ جو کر رہے ہیں کہ کسی کو چھیڑے نہیں جا کے کہ سبیل کیوں لگائی ہے، کیا کر رہے ہو. یہ دور چھیڑ چھاڑ کا نہیں ہے. امت کو بہت سے بڑے مسائل میں اتحاد کی ضرورت ہے جو دنیا کے حالات چل رہے ہیں، لیکن آپ یہ کام نہ کریں اور سبیلوں سے پانی بھی نہ پئیں، آپ اوائڈ کریں اس سے. کیا محرم میں قیامت آئے گی؟ بعض روایات ہیں اس ٹائپ کی لیکن کوئی بھی مستند روایت نہیں ہے. 10 محرم سے متعلق جتنے بھی واقعات ہیں ان میں بالکل بے غبار جو صحیح سند سے ثابت ہے واقعہ وہ یہ ہے کہ اس دن حضرت موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو فرعون سے نجات ملی تھی. اس کے علاوہ جتنے بھی 10 محرم اور عاشورہ کی طرف واقعات منسوب ہیں ان میں کچھ حدیثیں تو بالکل من گھڑت ہیں، کچھ ضعیف ہیں. بالکل بے غبار مستند روایت صرف یہی ہے. محرم میں نکاح کرنا کیا منحوس ہوگا؟ نہیں، کوئی مہینہ کوئی دن اسلام میں منحوس نہیں ہے. اور اگر ہم کسی کے غم کی وجہ سے کسی مہینے کو منحوس سمجھنا شروع کر دیں اور اس میں نکاح پہ پابندی لگا دیں تو پھر تو اسلامی تاریخ میں 1 محرم سے لے کے 30 ذی الحجہ تک ہر دن کوئی نہ کوئی واقعہ ہوا ہے. تو اس لیے اہل سنت والجماعت کے نزدیک کوئی اس میں حرج نہیں ہے، بلکہ نکاح میں تاخیر شریعت میں پسندیدہ کام نہیں ہے. اب آپ کا رشتہ طے ہوا محرم میں اور آپ اس کو ڈیلے کر رہے ہیں کہ میں سفر میں کروں گا، تو شریعت میں نکاح میں تاخیر پسندیدہ کام نہیں. انکحوا الایام منکم والصالحین من عبادکم وامائکم، کہ اللہ کہتے ہیں جو بھی بے نکاح ہیں ان کا نکاح کرا دیا کرو. تو کب کیا مطلب کرا دیا کرو؟ 10 سال کے بعد کرا دیا کرو. مطلب یہ ہے کہ جب موقع ہو اسی وقت کرا دیا کرو. تو آپ صرف اس وجہ سے محرم کے نکاح کو ڈیلے کر رہے ہیں کہ معاذ اللہ یہ منحوس مہینہ ہے، تو یہ پھر گناہ ہوگا آپ کو. ویسے ہی کوئی ڈیلے کر رہا ہے کہ ابھی اس کے لیے سوٹیبل نہیں ہے نکاح کرنا تو ایک الگ بات ہے، لیکن اپنی طرف سے کسی مہینے کو آپ نے منحوس قرار دے کے نکاح جیسی مبارک عمل کو ڈیلے کر دیا تو یہ پھر شریعت پر زیادتی ہونے کی وجہ سے گناہ ہوگا اس میں کہ آپ نے شریعت پر اضافہ کیوں کیا. بعض لوگ کہتے ہیں اگر اس مہینے میں آپ کے ابا کا انتقال ہوا ہوتا تو آپ نکاح کر لیتے. بالکل کر لیتے اگر 1 سال گزر چکا ہوتا. ہاں، جس وقت انتقال ہوتا ہے اس وقت تو انسان رو رہا ہوتا ہے، غمزدہ ہوتا ہے، اس کی توجہ ہی نہیں جاتی نکاح وغیرہ کی طرف، وہ ایک الگ بات ہے. لیکن اگلے سال جب وہی مہینہ آئے گا تو اس میں سب لوگ کر رہے ہوتے ہیں. کسی یعنی فرض کریں کہ ربیع الاول میں یا رجب میں آپ کے والد کا انتقال ہوا تو یہ کہیں بھی نہیں ہے کہ اگلے رجب میں آپ نے شادی نہیں کرنی کیونکہ آپ کے والد کا انتقال ہوا تھا. تو پھر تو کبھی آپ کی والدہ کا انتقال ہوا ہوگا، کسی مہینے آپ کی والدہ کا انتقال ہوا ہوگا. تو غم کا مہینہ جب اگلے سال دوبارہ آتا ہے تو اس میں وہ نہ انسان کے وہ جذبات ہوتے ہیں اور نہ جو ہے اس پہ کوئی شرعی احکام ہوتے ہیں. تو اس لیے سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت میں نے بار بار بتایا کہ چھوٹے غم نہیں ہے، امت کے لیے بہت بڑا غم تھا. شاید تاریخ میں امت نے اس سے بڑا غم نہ دیکھا ہو. لیکن اب ہر سال اس مہینے کو آپ منحوس سمجھنا شروع کر دیں اور اس میں کوئی خوشی منانے کو ناجائز سمجھنا شروع کر دیں، یہ پھر شریعت پر اضافہ ہے، شریعت پر زیادتی ہے. یہ زیادتی اضافہ جائز نہیں ہے. محرم کی اسلام میں فضیلت کیا ہے؟ میں نے بتا دی. کیا عاشورہ کا روزہ واجب ہے؟ عاشورہ کا روزہ واجب تھا. حدیث میں آتا ہے کہ جب تک رمضان کے روزے فرض نہیں ہوئے تھے تو عاشورہ کا روزہ لازم تھا. جب اللہ نے رمضان کے روزے فرض کر دیا تو پھر عاشورہ کے روزے کی فرضیت کو منسوخ کر دیا. محرم میں امام بارگاہ میں جا کر منت مانگنا جائز ہے. شیعہ حضرات کرتے ہیں، ان کو کرنے دیں، آپ نہ کریں یہ کام. محرم میں نوحہ مرثیہ یہ بھی ہو چکا ہے. محرم اور سفر میں نکاح کرنا، لوگ محرم میں بھی نکاح کو منحوس سمجھتے ہیں، سفر میں بھی. تو کوئی مہینہ اسلام میں منحوس نہیں ہے، ہر مہینے میں آپ کے لیے نکاح کرنا جائز ہے. یہ کچھ مسائل آئے ہوئے تھے محرم سے متعلق جن کا میں نے جواب دیا. باقی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد. جو ہمارے دین میں کوئی بھی نئی چیز ایجاد کرے جس کا ہمارے دین سے تعلق نہیں ہے تو وہ چیز مردود ہے. تو سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ بھی اگر آج ہمارے درمیان موجود ہوتے تو وہ بھی یہ سب کچھ دیکھ کے خوش نہ ہوتے. یہ سب کچھ جو آج محرم میں ہو رہا ہے یہ
سیدنا حسن اور سیدنا حسین رضی اللہ عنہما کی تعلیمات کے بھی خلاف ہے، اہل بیت کی تعلیمات کے خلاف ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں سنت کو فالو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔